جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج ہم اس آن لائن اجلاس میں شریک ہیں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کی 42ویں سالگرہ کے حوالے سے۔ دوست ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ دوستو، چونکہ ہماری تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان دنیا بھر کے ممبران پر مشتمل تنظیم ہے، اس میں نہ صرف اردو بولنے والے بلکہ دوسری مختلف زبان بولنے والے بھی شامل ہیں۔ تو میں گفتگو کا تھوڑا سا حصہ ان دوستوں کی نظر کرتا ہوں جو غیر ممالک میں ہیں اور اردو سے ناواقف ہیں۔ ان کو ایک چھوٹا سا میسج دوں گا، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا اردو میں آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ This is Arshad Qureshi, founder and chairman of International Radio Listeners Organization, Pakistan. I am very happy to say today that thousands of fellow travelers have joined me in journey that I started alone 42 years ago on March 23, 1982. The journey that I started from Tandojam, a small town of Sindh province. The scope of this organization has spread all over the world. Our members are on regularly basis post reception reports, QSL cards, sound quality, etc. in our worldwide WhatsApp group. We have more than 11,000 members in only our Facebook group. It's only related to radio, and every minute to see some activity on it. Alhamdulillah, today your hard work, consistency, and radio activity have brought us to the forefront of the world radio listening or world radio listeners organization or tanzeems throughout world. These 42 years have seen the ups and downs of the radio world closely, in broadcasting house, in listeners activity, and other related to radio's activity. But always hope that radio will never die. Alhamdulillah, your organization is recognized all over the world today due to hard work and effort all of you. Thank you all for staying connected with us, and especially with radio listening or DXing. دوستو، السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی بنیاد ہم نے 23 مارچ 1982 کو صوبہ سندھ کے ایک شہر ٹنڈوجام میں رکھی، اور پھر وہاں سے یہ کارواں بڑھتا سفر کرتا ہوا کراچی آیا۔ کراچی میں کئی دوستوں سے ملاقاتیں رہیں، پھر کئی دوستوں نے مشورہ دیا کہ ریڈیو کی جو لسنرز تنظیمیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں،
کچھ ایسا تھا کہ نشریاتی ادارے انعامی مقابلے کراتے تھے، وہ انعامی مقابلوں کو جب ختم کیا گیا تو سامعین کی تعداد میں کمی ہوئی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ وہ صرف پاکستانی سامعین کی تعداد میں کمی زیادہ ہوئی۔ ہم نے تمام ریڈیو سننے والے سامعین دوستوں کو منظم کرنے کی ایک کوشش شروع کی، جو بہت تیزی سے پھلی پھولی اور کامیاب ہوئی۔ ہمارے سینکڑوں ممبران واٹس ایپ گروپ میں، جو عالمی ایک گروپ ہے، اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ ممبران ہیں جو باقاعدہ ممبرشپ فارم بھر کے ممبرشپ حاصل کی ہے، اور یہ تمام تنظیم کے نظم و ضبط اور قواعد کے پابند ہیں۔ کم و بیش 11,200 ممبران ہمارے فیس بک کے گروپ میں موجود ہیں، جو اس وقت بھی براہ راست ہمیں فیس بک پر بھی سن رہے ہیں۔ وہ بھی تنظیم کے تمام قوانین پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ 3,000 ممبران ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں۔ انسٹاگرام، ایکس اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی سامعین ممبران کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ میں چیدہ سرگرمیوں کو گنواتا چلوں۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے، جس میں دنیا بھر سے نہ صرف سامعین اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے عہدیدار، بلکہ بہت سی محترم اور مشہور ریڈیو کی شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں، جن میں سید مشاہد حسین، زبیر بشیر صاحب، سارہ افضل صاحبہ جو ریڈیو چین سے تعلق ہے، لئیک اللہ خان صاحب سعودی عالمی ریڈیو سے، مصر سے گلناز صاحبہ، اور بہت سی بی بی سی اردو کے ایکس براڈ کاسٹر رضا علی عابدی صاحب ہمیشہ شامل ہوئے اور اب کی بھی شامل تھے۔ ہمارے جو کلب پوری دنیا میں جو لسنرز کلب ہیں، اور جو وہ آرگنائزیشن کے شیڈو کے نیچے ہیں، اور وہ بھی بہت سرگرم ہوتے ہیں اور گاہے بگاہے ریڈیو کے حوالے سے تقریبات کرتے ہیں، بالعموم اور بالخصوص ریڈیو کے عالمی دن پر تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں پہلی آن لائن انٹرنیشنل ایگزیبیشن منعقد کی تھی، جو 3 روز جاری رہی، اور اس میں بہت کامیابی سے ہم نے اس کو اختتام پذیر کیا، اور جتنے بھی دنیا بھر میں ریڈیو سامعین تھے جن کو معلوماتی لٹریچر، کیو ایس ایل کارڈ اور ریڈیو اور دوسرے جو بھی انعامات، اعزازات ملے تھے، وہ انہوں نے اس نمائش میں پیش کیے، جو ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ ہو گئے، آج بھی دیکھے جا سکتے۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان نے خطوط کی جو سرگرمی تھی، خطوط لکھنے کا رجحان جو ختم ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور کئی سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ ہم سامعین کے درمیان کوئی انعامی مقابلہ نہ کراتے ہیں، نہ ہمارے زیادہ تر ممبران اس کے قائل ہوتے ہیں، لیکن ہم جو بھی نشریاتی ادارے ہیں، ہم ان کو پورا تعاون مالی طور پر، اخلاقی طور پر اور تکنیکی طور پہ ان کو فراہم کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسائل ہیں، انہیں کوئی بجٹ کے مسائل ہیں، آپ انعامی مقابلے کا انعقاد کریں، انعامات کی تقسیم ہم کریں گے، تاکہ وہ ایک روایت جو تھی دنیا کے مختلف ممالک کی معلومات کے لیے، یا کتابوں کی اس ممالک کے کتابوں کو کھنگالنے کی، وہ ایک ذریعہ بنا رہے۔ 8 برس پہلے ریڈیو پاکستان کراچی کی تاریخی عمارت، جہاں سے بہت سے ریڈیو، ٹی وی اور فلم کے اداکار جن کی پہلی درسگاہ ہوتی تھی، وہاں پر رینجرز نے جو امن و امان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، جو مستقل طور پر بڑھتا چلا گیا، اور 8 سال تک وہ پڑاؤ رہا۔ ہم نے پاکستان رینجر سے درخواست کی، ہم نے دوسرے اداروں سے درخواست کی، اور ہماری جتنی کانفرنس تھی اس میں
رضا علی آبدی صاحب بھی آ کر اس چیز پر احتجاج کرتے رہے. الحمدللہ ریڈیو پاکستان کی وہ عمارت بھی رینجرز نے خالی کی, اور ریڈیو پاکستان کی وہ تاریخی عمارت دوبارہ ریڈیو پاکستان کا حصہ بن گئی, اور بہت جلد وہاں سے براڈ کاسٹنگ بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اس وقت فیس بک پر بھی موجود ہیں. جو دوست ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ. ارشد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ارشد اقبال صاحب ہماری تنظیم کے بہت اہم ممبر ہیں, اور ساتھ میں تنظیم کے صدر اعجاز کریم صاحب بھی موجود ہیں, اور دوست بھی. رمضان کا مہینہ ہے تو تھوڑا سا وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے, وہ لوگ بھی شامل ہوتے رہیں گے. میں بھی بیچ میں بات کرتا رہوں گا. ارشد اقبال صاحب میں کافی بات کر چکا, آپ ابھی تشریف لائیں, تھوڑا آرام کریں, ذرا سانس لیں. تو میں اب گزارش کروں گا اعجاز کریم صاحب سے کہ اعجاز کریم صاحب اپنا مائک آن کریں اور بات کریں کہ وہ. جی اعجاز کریم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ارشد بھائی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اپنی تنظیم کے سبھی ممبران کو 42ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد یوم پاکستان کے پرمسرت موقع پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم جو ہے نا یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن اپنی 42ویں سالگرہ جو ہے وہ منا رہا ہے آن لائن. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بالکل ہماری جو تنظیم ہے اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک کے دوست جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں, اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے, جس میں انٹرنیشنل لیولز کے جو براڈ کاسٹر ہیں وہ شامل ہیں, انٹرنیشنل پہ لیول پہ جاننے والے دوست جو ہیں جن کا نام لیتے ہی ان کا ملک کا نام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. جس طرح اس دوست کا نام لینے سے ہمیں اس شہر کا نام جو ہے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہ سب جو ہے باہمی کوششوں سے ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو کی بقا کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں, جس میں مختلف لیول پہ ہم ریڈیو کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں, ریڈیو ڈے پہ اور اس سے ہٹ کے بھی. اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہم صرف ریڈیو کے حوالے سے بات کریں, جس میں سوینئر جو ہوتے ہیں اس کو نمائش کے طور پہ رکھا جاتا ہے, تاکہ گزشتہ ٹائم گزرنے پہ کچھ کئی ایسے سوینئرز لسنرز کے پاس محفوظ ہو جاتے ہیں جو کبھی کبھی ریڈیو اسٹیشنز کے پاس بھی نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے وہ جو ہے وہ دوستوں کو بھیج چکے ہوتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہماری نئی نسل کو دیکھنے کو ملتی ہے تو ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. اب جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میری کوشش ہے کہ میں ریڈیو جو ہے اس کی کلیکشن اور میں سینچری کروں انشاءاللہ تعالی, جو کہ میں بالکل قریب ہوں, 75 کے قریب میں نے کلیکشن کر لیا. اور اس ریڈیو ڈے پہ میں نے نیو جنریشن جو ہے پیج پہ جائیں گے, ہمارے الو کے پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہماری جو ایگزیبیشن ہے ان کی پکچرز پڑی ہوں گی, جس میں ہماری کوشش تھی, جس میں نوجوان طبقہ, چھوٹے بچے, اسکول کے طالب علم جو ہے نا انہوں نے بھی شرکت کی. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں, یہ اس طرح کے یہ ڈبے ہیں جن کے اندر سے آوازیں جو ہیں وہ ہمیں سکھا رہی ہوتی ہیں. وہ آوازیں جو ہیں لوکل لیول پہ بھی ملتی ہیں, وہ آواز جو ہے وہ ایف ایم پہ بھی ملتی ہے. گو کہ موبائل کے آنے سے بہت ساری آوازیں موبائل کے اندر دب گئی ہیں, جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ چلی گئی ہیں, فیس بک پہ چلی گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو انوینشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کو ان ڈبوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ مختلف جو ہے وہ اس وقت سچویشنز میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں, جیسے ٹیوب والے ریڈیو تھے, چھوٹے ریڈیو ہیں, ڈیجیٹل ریڈیو ہیں, ڈی پی آر ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دکھانے کا مقصد ان بچوں کے اندر, نوجوان نسل کے اندر اس کو منتقل کرنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو کی بقا کے لیے, کیونکہ ریڈیو جو ہے
جیسے ہمارا سلوگن ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں، ریڈیو مستقبل ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کی شکلیں چینج ہو رہی ہیں۔ اب بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک کے اندر ابھی بھی ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا جاتا ہے، مختلف انفارمیشن دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک ریڈیو ہے جو کہ میں نے فارن سے منگوایا۔ اس ریڈیو کے اندر نہ صرف آپ شارٹ ویو، میڈیم ویو، بلکہ ایک علیحدہ بینڈ ہے جو صرف ویدر کے لیے ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے اس ریڈیو کے اوپر اگر آپ صرف ویدر لگا دیں گے تو یہ الرٹ جو ہے اس سے پہلے جو ہے اپنے وہاں پہ بسنے والے جو دوست ہیں، جو عوام ہے، جیسے کسان دوست ہیں، کسان بھائی ہیں، یا کچھ لوگ جن کے گھر جو ہوتے ہیں بیچ کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ الرٹ آتی ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو تجسس بڑھتا ہے۔ یہ جس دیکھنے میں ڈبا ہے، دیکھنے والے کی ہم بات کرتے ہیں ریڈیو، اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ریڈیو کو شاید صرف اور صرف ایک انٹرٹینمنٹ جو میوزک کے حوالے سے ہوتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر جو نا ایف ایم کی طرف، ایف ایم پہ نارملی جو ہے وہ میوزک زیادہ چلتا ہے، اور درمیان میں جو نشریات میں 1 گھنٹے بعد وقفہ آتا ہے تو اس میں کچھ نیوز یا باقی آتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو تجسس ہے، جیسے ہم دوستوں کو بتاتے ہیں، نئے ممبرز کو بتاتے ہیں کہ یہ شارٹ ویو، جب انہیں بتاتا ہے کہ یہ نشریات جو ہے یہ چائنا سے آ رہی ہے، یہ نشریات جو ہے کویت سے آ رہی ہے، یہ نشریات مصر سے آ رہی ہے، یہ نشریات امریکہ سے آ رہی ہے، یہ نشریات جاپان سے آ رہی ہے، یہ نشریات سعودی عربیہ سے آ رہی ہے، تو نہ صرف ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے یہ وہ ریڈیو اسٹیشنز کی باتیں جو ہماری زبان ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں ہماری زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو کی کچھ نشریات بند ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ شام کے وقت جو ریڈیو کے متلاشی ہیں، جن کو وہ ریڈیو کا نشہ ہو گیا ہوا ہے نا، سننے کا جو چام ہے، تو انہیں وہی وہ سوئی والا ریڈیو لے کے شام کو اگر آپ بیٹھ جائیں شارٹ ویو پہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زبان کے اندر ریڈیو ملے گا۔ جب ٹھیک ہے ہمارے پاس جو شارٹ ویو پہ نشریات آ رہی ہیں وہ ہماری سماعتوں میں آ رہی ہیں، ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ریڈیو زندہ ہے، کسی نہ کسی موڈم میں، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ موجود ہے۔ اب اگر ریڈیو ختم ہو جاتا تو جو لوگ، جب ہم شام کو شارٹ ویو آن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چائنیز نہ سننے کو ملے، ہمیں عربی نہ سننے کی ملے، ہمیں دری نہ سننے کو ملے، ہمیں پشتو نہ سننے کو ملے، تو ابھی بھی ریڈیو مختلف جگہ پہ موجود ہے۔ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم جو دوست، شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ریڈیو کی اردو نشریات ختم ہوئی ہے، انگلش نشریات پہ دیکھیں یا دوسری زبانوں کی نشریات دیکھیں وہ چل رہی ہیں، جو اس چیز کا زندہ ثبوت ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ موجود ہے کسی نہ کسی موڈم میں، ہر جگہ پہ۔ اب میں نے جیسے بتایا تو میرے پاس جیسے ریڈیو کی بات کی، جیسے میں نے ابھی دیکھا کچھ دوستوں کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس اس طرح کے جو ریڈیو سیٹ ہیں جس میں ویدر کے حوالے سے اپڈیٹ آتی ہے، کچھ صرف ہمارے پاس جدید دور کے ریڈیو اسٹیشن ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، سوئی جو ہے وہ اس سے ہم فریکوینسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو ڈیجیٹل ریڈیو ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ ٹک 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 کر کے انٹر کرتے ہیں تو ہماری متعلقہ جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ اس فریکوینسی کے موڈم کے اوپر پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت انگلش چل رہی ہے، دری چل رہی ہے، کون سی زبان چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ بے شمار ریڈیو اسٹیشن ابھی بھی موجود ہیں جو کہ نشریات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے دور میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، الحمدللہ مجھے یاد ہے 34 ایئرس مجھے ہو گئے ہیں ریڈیو کو سنتے ہوئے۔ یہ 1990-99 کی بات ہے جب میں نے ریڈیو کو سٹارٹ کیا تھا، سننا سٹارٹ کیا تھا۔ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی جب صدر پاکستان، وزیر اعظم یا کوئی اور خطاب کرتا تھا نا تو وہ نہ صرف پی ٹی وی پہ چلتا تھا بلکہ ریڈیو پہ بھی لائیو آتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں تو یہ انٹرنیٹ جو ہے، انٹرنیٹ کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، بجلی نہیں ہے۔ اگر میں اس وقت اپنی بات بتاؤں تو میرے علاقے میں 2 دن سے بجلی نہیں ہے۔ انسیڈنٹ ایسا ہوا، پورا علاقہ اس وقت جو ہے نا وہ
डूबा हुआ है। ना मेरे पास नेट की सहूलत, जो मेरी वायर वाला नेट था, ना वो चल रहा है, ना मेरे पास कोई और चीज चल रही है। ये जस्ट मैंने यूपीएस को कहीं से अटैच करके इस मीटिंग को करने के लिए पहुंचा हूं। हाँ, अगर मैं रेडियो खोलूंगा, रेडियो की सुई घुमाऊंगा, तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। अब लोगों के पास इस वक्त अगर देखा जाए तो इंटरनेट बिल्कुल मौजूद है, इसकी सहूलत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ी महंगी सर्विस है। महंगी सर्विस मैं इस सेंस में कहूंगा कि इसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए होगा। इसके बाद किसी जगह पे ऐसा भी है कि आपको उस इलाके के मुताबिक नेटवर्क चाहिए होगा, कि आप उस इलाके में किस टाइप की सिम चाहिए, किस टाइप का सिग्नल चाहिए। अभी भी देहातों में किसानों के पास एक वाहद जरिया एंटरटेनमेंट का जो वो रेडियो है, लेकिन अगर उनके पास नेट है तो उन्हें उस तरह समझाना चलाना शायद उस लेवल का ना आए। लेकिन जहां पे आप किसान भाइयों को देखें, तो अक्सर आप देख रहे होंगे तो हमारे ग्रुप के अंदर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो खेतों में जाके सुन रहे होते हैं, रिसेप्शन बता रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। तो मकसद सिर्फ यह है कि रेडियो जो है वो मौजूद है, ये बहुत कुछ सिखा रहा होता है। ये अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन चल रही है ये वो बता रहा होता है, किस मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है ये वो बता रहा है, तालीम के हवाले से ये चीजें बता रहा है। इवन के मुख्तलिफ ममालिक को सुनते हैं, आप उनकी जुबान सीखना चाहते हैं, रेडियो हेल्प कर रहा है। चाइनीज सीखना चाहें, चाइना को सुने। कोरियन सीखना चाहें, उसको देखें। अरबी सीखना चाहें, मिस्र को देखें, दूसरे स्टेशन को देखें, सऊदी अरब को देखें। तो मकसद कहने का, रेडियो जो है ये ना सिर्फ हमारे पास एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, बल्कि इससे लर्निंग बहुत कुछ होता है। बहुत ज्यादा इंसान जो है ना वो सीख रहा होता है। तो रेडियो किसी भी सूरत में हो, मकसद हमारा, हमारी तंजीम का, ना सिर्फ हम बल्कि और भी जो दोस्त हैं जो रेडियो की बका के लिए काम कर रहे हैं, हम सलूट करते हैं उनको, क्योंकि उनकी ही वजह से रेडियो जिंदा हो रहा है, रेडियो वापस आ रहा है। अगर रेडियो कहते खत्म, तो भाई इतने इतने महंगे सेट उन्होंने क्या खेतों में वो जो है ना दबाने के लिए बना रहे हैं। इस वक्त ऐसे ऐसे मार्केट के अंदर रेडियो सेट हैं जिनकी कीमत लाखों में है, और जिनकी कीमत जो है वो, अब देखें, महंगे से महंगा रेडियो भी मौजूद है, सस्ते से सस्ता रेडियो भी मौजूद है। मैं अगर बात करूं तो मेरे पास 2 इंच का रेडियो भी मौजूद है, और मेरे पास एक बड़ा सारा, इस वक्त देखें, ये सबसे ऊपर पड़ा हुआ ये ट्यूबों वाला रेडियो भी मेरे पास मौजूद है। तो मकसद बताने का, सिखाने का सिर्फ यही है। और मैं बिल्कुल, आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू माय ऑल इंटरनेशनल listeners who are members of our organization. I want to say to all of my international friends, members, I want to say congratulations. You are the part of International Radio Listener Organization who complete today 42 years. We are celebrating 42 years anniversary of International Radio Listeners Organization. I'm proud. I feel proud that I'm the member of Kash. I am the member of IRLU family, and IRLU try to promote radio, only radio, not for any other things. Thank you so much. बहुत शुक्रिया अर्शद भाई। अब मैं दावत दूंगा आपको वापस। हमारे जो बाकी मेंबर हैं, तनवीर साकी साहब मुझे नजर आ रहे हैं, अरशद इकबाल भाई नजर आ रहे हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ताला साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास। मैं ऑनलाइन चीजों को देख रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम जैसे आपने बताया कि रमजान वाला है, तो लोग इंशाल्लाह ताला जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अरशद भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी फेसबुक पे, कोई एक बताए फेसबुक पे आवाज आ रही है? अगर फेसबुक पे कोई भी साहब जो भी हैं, शहजाद खान यूसुफ जई साहब या इसरार अली साहब या दिलदार साहब। जी, तनवीर साकी साहब भी आ गए। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपने बहुत अच्छी बातें की। और आप मुझे याद आ रहा था वो वक्त जब मैंने डरते डरते पहली दफा आपसे रब्ता किया था, और मैंने कहा था कि यार आपका मैं बड़ा नाम सुना करता था, आप भी खामोश हो गए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हेलो। जी, तो फिर
तनवीर साकी साहब का शायद प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो फिर उस वक्त मुझे याद है कि जब एजाज करीम साहब को मैंने कहा तो एजाज भाई ने कहा कि यार वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत से दोस्त हैं, कोई सुनते नहीं। फिर बहुत मुश्किल से इन्हें राजी किया इन्हें, और दूसरी तरफ मेलसी से आबिद हुसैन साजिद साहब। तो एजाज भाई कह रहे थे ठीक है, इस हफ्ते को कोशिश करता हूँ, कोई रेडियो रेडियो ढूंढ के निकालता हूँ। और आज माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं कि रेडियो इनके पास बे इंतहा एग्जीबिशन सबसे ज्यादा ये करते हैं, रेडियो की एक्टिविटी ये करते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी काविशों से, आप सबकी मेहनत से इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं दावा करता हूं आज 42 साल के बाद इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, मैं एक दावा कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में कम व बेश 44,000 के करीब नशरियाती इदारे, किसी भी नशरियाती इदारे में, किसी भी नशरियाती इदारे के किसी भी मेंबर से अगर आप पूछेंगे इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन किस मुल्क का है, तो वो बिलाशुबा आपको बताएगा कि ये एक तंजीम है जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। जी। अरशद इकबाल भाई, आप आज तंजीम के हवाले से और रेडियो के हवाले से कुछ कहें। आप भी बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, बिल खुसूस मुहर्रम में और रमज़ान में आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने सपहर में वक्त निकाला और तंजीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। सबसे पहले अरशद भाई, मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस मौका पर बंदा नाचीज़ को भी याद किया। मैं बच्चे पढ़ा रहा था, तो जैसे ही आपका मैंने मैसेज देखा, फिर मैंने फ़ौरन आपको रिप्लाई किया है कि मैं बस आ रहा हूँ, 10 मिनट का आपसे टाइम लिया। तो अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, एजाज भाई, आपको और तमाम जो लिसनर दोस्त हैं पूरी दुनिया में, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी भाई दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद हैं, सबको मेरी तरफ से यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा, आज हमारे लिए एक बड़ा अहम और बड़ा मोहब्बत वाला और बड़ा चाहत और खलूस वाला दिन है कि आज हम अपनी तंजीम की 42वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो मैं यकीन मानने के मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं इस तंजीम का मेंबर हूँ और मैं आप जैसे सियासत सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तंजीम के हवाले से आज कुछ बातें जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। रेडियो के हवाले से तो इजाज़ भाई ने वो पूरा जो मजमूआ कलाम था गुलदस्ते के अंदर बंद करके और अपनी तंजीम के हवाले, क्योंकि मैं इस तंजीम का, मुझे आपने जो तंजीम के हवाले से गुफ्तगू करूँ, कुछ उनको भी मैं दूर करना चाहता, और कि हम कौन है, हम कहाँ से हैं और हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहली तो ये गुजारिश, मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि एक फैमिली है। हम सब फैमिली मेंबर्स हैं। मैं जब ये अपने ग्रुप के अंदर ये चीज़ देखता हूँ कि किसी दोस्त के साथ कोई इंसिडेंट होता है, किसी का कोई मर्डर हो जाता है, किसी के कुछ, सबसे पहले हमारे ग्रुप के अंदर आ गया फौरन, जैसे कर दिया हम
دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت اگر وفاقی ہے تو ہم کس کا عزت کرتے ہیں, جو ہے, کیونکہ ہم سب فیملی ممبر ہیں, تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک. دوسرا, اگر کہ ہاں یہ خوشی ہے تو ہم سب اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے یہاں پر انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم پر جو پایا ہے, اس چیز کا نام صرف اور صرف محبت ہے, اس چیز کا نام صرف اور صرف انسانیت ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے. ہم دوست, مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بلا تفریق, کوئی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہوتی. ہر شخص کو آزادی اظہار رائے ہے اور وہ اپنی آواز کو مکمل طریقے سے اٹھا سکتا ہے, ہر طریقے سے وہ بات کر سکتا ہے, یہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات, ایسے مسائل جو چلے تھے, تو کچھ لوگوں نے خدشہ اظہار کیا کہ ہونے کے ناطے سے یہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تنظیم کا رول آف لا ہے. ہماری تنظیم ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے. ہماری تنظیم کے اندر قانون ہے. ہم قانون کے تحت اور اسی کے نقطہ نظر سے ہم جو کرتے ہیں اسی کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ہماری تنظیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو ہماری تنظیم کا رول ہے تو اسے ایک فارم فل کرنا پڑے گا. اس فارم کو پر کریں, فارم کو پر کر کے ہم, جو ہماری اوپر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس شخص کی کوالٹیز کو دیکھیں گے, اس شخص کی ریڈیو کے لیے کارکردگی کو دیکھیں گے. وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص ریڈیو کے لیے کس حد تک کار رہا ہے, ریڈیو کے کتنی قربانی دیتا ہے, کیوں محبت کا اظہار کرنا ہے. ہماری تنظیم کا مقصد امن کے پیغام کرنا ہے. ہماری تنظیم کا مقصد انسانیت کو ہم کرنا ہے. تو ہمارے لیے دروازے سب کے کھلے ہیں کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے, ہمیں تنظیم میں نہیں لے سکتے یا نہیں لے رہے یا کیوں نہیں لے رہے, بھائی ہمارے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں, لیکن اس کا ایک پراپر چینل ہے, اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. آپ کو اس طریقے کے ساتھ آنا پڑے گا. آئیں, اس کو فالو کریں, رول آف لا کو فالو کر کے آئیں. ہم دیکھیں گے, دیکھ کے تو ہم ہر شخص کو لینے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات, تیسری جو اہم اور ضروری بات ہے, ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی کے اونچ نیچ کے کہ یہ شخص بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, یہاں پر آپ کو ہر لیول کے لوگ ملیں گے. یہاں پر لوگ صحافی بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, قلمکار بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. یہاں پہ ہر طبقہ سے, ہر مکتب کے آپ کو لوگ ملیں گے. لیکن الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری تنظیم کے اندر, انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن آف پاکستان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی لسانیت نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. تنظیم یہاں پر صرف اور صرف پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے تو وہ ریڈیو کی بقا کا پیغام دے رہی ہے اور پاکستان زندہ باد کا نام روشن کر رہی ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے. اور ہمیشہ اپنے پاکستان والے اس وطن کے باسی ہیں, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ریڈیو کے چینل پہ ہیں, ہم ریڈیو سنتے ہیں, ریڈیو کی ایک تنظیم کے اوپر ہیں, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ریڈیو کے ذریعے سے اپنے وطن کا نام روشن. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی لالچ میں, ہمارے در میں ایک چھوٹے سے شہر سے میرا تعلق ہے, چنیوٹ سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنے شہر کا باسی ہونے کے ناطے سے مجھے نہیں تھا لوگوں کا پتہ. میں ریڈیو مثلا سنتا تھا, میرے استاد محترم میر عبدالستار سلفی صاحب مجھے اس جانب لے کر آئے. انہوں نے مجھے خطوط کا کہا کہ آپ بھائی خط لکھا کرو. میں نے خط لکھنے شروع کر دیے, ریڈیو سننا شروع کر دیا, ریڈیو میٹنگز میں وہ مجھے ساتھ لے جانا شروع ہو گئے. لیکن مجھے کوئی نہیں تھا جانتا,
مجھے اگر کسی نے جانا ہے تو وہ ریڈیو کی وجہ سے جانا ہے۔ میں ایک عام سا لسنر ہونے کے ناطے سے آج میں اس تنظیم کا جوائنٹ سیکٹری ہوں، میں یہاں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نہ کسی کو چندہ دیا ہے، نہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہیں، نہ میں نے کسی کو سفارش کروائی ہے، نہ میں نے کسی کے لیے کچھ کہہ سکتا ہوں کہ میری تنظیم نے اگر یہ مجھے عہدہ دیا ہے تو انہوں نے میری محنت کو دیکھ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے تو انہوں نے مجھے دیا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، میری تنظیم کے لیے اعزاز نہیں ہے، میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ان کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر میں ایک لفظ لکھتا ہوں تو اس کو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری تنظیم کے اوپر کوئی انگلی، کہ ہم انعامی شکیموں کے لالچ میں یا ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے یا ہم ریڈیو سنتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ریڈیو ہمارا شوق ہے، ریڈیو ہمارا استاد ہے، ریڈیو کو ہم سن کے سیکھتے ہیں، لیکن اس تنظیم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریڈیو کی بقا کے لیے کام کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی، پوری دنیا کی واحد تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن آف پاکستان ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں، ریڈیو مستقبل۔ مجھے تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے بڑی باتیں کی کہ یہ نعرہ، لیکن آج وہی نعرہ جو ہے جو لوگوں ساتھ باتیں کرتے تھے، آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی میٹنگز کے اندر وہ لوگ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ریڈیو ماضی نہیں، ریڈیو مستقبل ہے۔ اور جب میں سنتا ہوں ان لوگوں کی زبان سے تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اس تنظیم کا ممبر ہوں جس تنظیم نے یہ پہلے نعرہ لگایا، اور اس نعرے کے پیچھے جو ایک ہمارا مقصد تھا، الحمدللہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوتے نظر آ رہے۔ تو میری اگلی جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے دو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بانی چیئرمین ارشد بھائی ہے، ہمارے صدر ہیں اعجاز کریم صاحب، جو دوست ہمیں دوسرے چینلز کے اوپر سن رہے ہیں، میں سب کو یہ برملا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر ریڈیو کی بقا کے لیے جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہے، یہ جنگ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ اگر آج آپ اپنے وطن عزیز کی بات کرتے ہیں تو اپنے وطن عزیز کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، آج جو شخص انٹرنیٹ پیکج لگاتا تھا، وہ انٹرنیٹ پیکج جو 200-250 روپے کا لگتا تھا، آج وہی انٹرنیٹ پیکج 1400-1500 روپے کا ہو گیا۔ اب بندہ کھانا کھائے گا یا انٹرنیٹ پیکج لگائے گا؟ تو اس کے لیے سب سے بہتر جو چینل ہے وہ چینل ہے ریڈیو۔ آپ ایک ریڈیو لے سکتے ہیں، ریڈیو لے، اس کو سنیں، اپنی رائے، اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ یہی ایک جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے۔ اور آج جو حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں، جو ہمارے وطن عزیز کے اندر مشکلات بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، اب کافی عرصہ سے ہمارے ملک کے اندر ٹویٹر جو ہے ایکس، وہ بند پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ فیس بک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، کئی دفعہ واٹس ایپ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر حل کیا ہے؟ اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ جو آپ کی حالت جنگ میں آپ کا ساتھ دیتا ہے اسے ریڈیو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو آپ کو ریڈیو کے اوپر آنا پڑے گا، آپ کو خط لکھنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پیغام پوری دنیا تک